ہر کوئی دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ ٹھیک ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگا، نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ 6 سے 7 5 فٹ کے جسم کو ٹھیک کر لو، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد۔ بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ان گنت بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، یہ حدیث مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر بارشیں بہت برسائی جائیں گی، لیکن ولا تنبت الارض شیئا، ان بارشوں کا زمین پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ زمینیں جس طرح بارشیں ہوں گی اس طرح فصل نہ اگائیں گی۔ ولا تنبت الارض شیئا، زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ کیا مطلب کہ زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین بالکل ہی کچھ نہیں اگائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فصلوں سے برکت نکال لیں گے، فصلوں سے برکت اٹھا لیں گے، اور جس طرح فصل کو ہونا چاہیے تھا فصل اس طرح نہیں ہوگی، جس طرح فصل کی آمدن ہونی چاہیے تھی اس طرح فصل کی آمدن نہیں آئے گی، اور اس طرح لوگوں میں قحط سالی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے مالوں سے برکت اٹھانا شروع کر دیں گے۔ ان کی وجہ سے ہی قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو بھی فساد پیدا ہوتے ہیں، خشکی پر پیدا ہوں یا سمندر میں، ظہر الفساد فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں، وہ کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے۔ کبھی زلزلہ آ گیا، یہ خشکی کا فساد، اور کبھی سیلاب آ گیا، یہ سمندر کا عذاب۔ تو اس طرح کے جو عذابات آتے ہیں، جو فساد برپا ہوتے ہیں، وہ ہماری ہی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے۔ جب اللہ کی زمین پر شرک عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، گناہ کرنے والے عام ہو جائیں اور ان کو روکنے والے کام ہو جائیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں پر، انسانوں پر اپنے عذابات مختلف طریقوں سے نازل کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں، ان کو سمجھنے کا موقع مل جائے، وہ اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کر لیں۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیست السنۃ بأن لا تمطروا، قحط سالی لوگوں پر آئے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بارشیں نہیں برسائیں گے، ولکن السنۃ، قحط سالی یہ ہے کہ ان تمطروا وتمطروا، لوگوں پر خوب بارشیں برسائی جائیں گی، ولا تنبت الارض شیئا، لیکن اس کے بدلے میں زمین اپنی آمدن زیادہ نہیں کرے گی، زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو دیکھیے، آج اگر ہم اپنے کسانوں کی طرف نظر دوڑائیں تو وہ ہمیں ان سے کچھ اچھے الفاظ سننے کو نہیں ملیں گے، یار کہ فصل تے ہو گئی ہے پر نہ کوئی آلووں دا ریٹ چنگا نہیں چڑھیا، مکی دا ریٹ چنگا نہیں چڑھیا، بس آج کی تو پوریاں چ لتھے ہیں۔ زمین سے فصل اگانے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اگر ہم اس کو بلا دیں گے اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب فصل کی کٹائی ہو گئی اور لوگوں کے درمیان وہ ٹوپا جسے کہتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہماری فصل کا حق ادا ہو گیا، میرے بھائیوں یہ حق نہیں ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، جو قرآن میں آیا کہ فصل کا حق اس کی کٹائی کے وقت دو، اس کا حق یہ نہیں کہ تم لوگوں میں ٹوپے تقسیم کرو،
یہ بھی ہے، یہ تمہارے لیے اضافی اجر ہے، یہ تم صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے اضافی ہے۔ لیکن جب تک تم اس فصل سے زکوٰۃ نہیں نکالو گے، نہ ہی تو تمہاری فصل بڑھے گی، نہ ہی تمہاری فصل کے اندر آمدن کی زیادتی ہوگی، نہ ہی تمہارا کوئی برکت اس مال میں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہارا وہ مال پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں حلال کھانا چاہیے، جو بندہ زکوٰۃ نہیں نہ دیتا تو اس کا مال وہ حلال کس طرح ہے، جس میں سے اس نے اللہ کا، غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہی نہیں نکالا۔ تو میرے بھائیوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ برکت کا اٹھ جانا، ہمارے پاس کہتے ہیں نا کہ جی میری نہ جو آمدن ہے وہ تقریباً 60 سے 70 ہزار ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا آئی کدھر سے اور گئی کدھر سے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم کسی اور پر اس کا الزام نہیں ڈال سکتے، نہ حکومت پر، نہ اپنے علاقے کے ایم پی اے ایم این اے پر، اور نہ ہی اپنے کسی دوسرے پر، بلکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر کوئی دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ ٹھیک ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگا، نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ 6 سے 7 5 فٹ کے جسم کو ٹھیک کر لو، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔